اور جب وہ اپنے معصوم کانوں سے اور معصوم شعور میں دیکھتے کہ ان کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، بڑی عزت ہے، تو اسی بچپن ہی میں ان کے دلوں میں آتا ہم بھی ایسے معزز بنیں گے، ہم بھی ان کا راستہ اختیار کریں گے۔ ادب انہیں مل رہا، احترام انہیں مل رہا، عزت انہیں مل رہی ہے، ہمارے بڑوں کے دل میں ان کے تذکرے ہمیشہ عزت کے ہوا کرتے، ہم بھی اس راہ کا انتخاب کریں گے۔ اور اب کیا ہے، ہاں میرے عزیزو، جب ہمارے بچے ہمارے گھروں میں عزتوں کے نقشے کچھ اور دیکھتے ہیں، ترجیحات کچھ اور دیکھتے ہیں، احترام کسی اور کا دیکھتے ہیں، ادب کسی اور کا دیکھتے ہیں، چرچے کسی اور کا تذکرہ دیکھتے ہیں، تو پھر اولاد بھی کہتے ہیں اسی راہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ماں کی گود ہوتی، گھر کی دہلیز ہوتی، تعلیمی ادارہ ہوتا، ہاں ہر جگہ انہیں سبق پڑھایا جاتا، ادب کا، احترام کا، اہل علم کی عظمت کا، عقیدت کا، یہ سبق پڑھایا جاتا، تو آنے والے نسل کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا۔ ان کی مجلس میں جانا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی زیارت کرنا اپنے لیے زندگی کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ میرے عزیزو، دین کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے، دین کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے دین والوں کا ادب، احترام، عقیدت، عظمت۔ یہ آ گیا انشاءاللہ، یہ ایک نہ ایک دن دین پہ بھی آ جائے گا۔ اور نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، اور یہ نہیں ہے تو خطرہ ہے اس کی اولاد کہیں لادین نہ ہو جائے، کہیں اس کی اولاد بے دین نہ ہو جائے، کہیں خطرہ ہے اس کی نحوست سے اس کی اولاد بے دین نہ ہو جائے، اس لیے کہ ادب کوئی نہیں اس میں، احترام کوئی نہیں اس کے اندر، عقیدت کوئی نہیں۔ تو ادب، عقیدت، احترام پوری دینی زندگی کی بنیاد ہے۔ اور آج فتنہ کیا ہے، جس سے دین سیکھنا ہے، جن سے دین سیکھا جاتا ہے، ہاں ان کی عقیدت دل میں نہیں رہی، عظمت میں کوئی نہیں رہی، تو ان کی بات اپیل بھی نہیں کرتی، نہ ان کی تحریر اثر کرتی ہے، نہ ان کی گفتگو اثر کرتی ہے۔ عقیدت نہ رہی، احترام نہ رہا، تو میرے عزیزو اہل علم تو چھوڑیے، بدقسمتی ایسا دور آیا ہے کہ حضرات صحابہ جو اس امت کے سب سے مقدس لوگ ہیں، اگر تاریخ بھی پڑھی تو ایسے گھٹیا لوگوں کی پڑھی کہ اس مقدس جماعت کی عظمت بھی دل سے نکل گئی، تذکری بھی پڑھے تو ایسے بے دین لوگوں کے ہاتھ میں لگے کہ اس مقدس جماعت کا بھی احترام اور عقیدت دل سے نکل گیا۔ سیرت بھی پڑھی اور تاریخ بھی اٹھائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے رقیق حملے جن لوگوں نے کیے اور آپ کی شان میں جنہوں نے بے ادبی کی، ان کی تاریخ اور سیرت پڑھنے لگے، ان کی تاریخ اٹھا کر کتابیں لینے لگے، نبی کی عظمت، ادب بھی دل سے نکلنے لگے اور انہیں عام انسانوں کی طرح سمجھنے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی عظمت نکلی، عقیدت نکلی، ایمان کا رہا۔ اللہ کے حبیب ہیں، روئے زمین پر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو آپ کا ارشاد ہے، آپ کا کہا ہے، آپ کا بول ہے، آپ کی نصیحت ہے، آپ کا پیغام ہے، نبی کی عظمت کتنی ہے۔ ایک کافر ہے، کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا تو وہ بھی اپنے دل میں ادب احترام رکھتا تھا، اتنا کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا۔ ایمان کیوں نہیں لایا؟ رکاوٹ تھی انا، رکاوٹ تھی تکبر، رکاوٹ تھے مفادات، پتہ ہے اس کے پیچھے چل پڑیں گے، مفادات سے دستبرداری ہونی پڑے گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی، وڈیرا پن ختم ہو جائے گا، تکبر تھا یہ۔
ورنہ اتنا جانتے تھے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے آیا تو آپ کے ہاتھ میں برچھی تھی جس سے سواری کو چلاتے ہیں، تو آپ نے دور سے اسے مارا تو اس کے جسم پہ خراش آ گئی۔ اب یہ کافر سواری پہ ہے، چیختا چلاتا ہوا اپنے لشکر کے جا رہا ہے اور کہہ رہا گیا میں تو مر گیا، میں تو مر گیا، میں تو مر گیا۔ اس کو ساتھیوں نے کہا کہاں مرا ہے، اتنا بزدل، اتنا کم ہمت، تیرے جسم پہ ذرا سی خراشی تو ہے، نہیں مرتا، نہیں مرتا۔ اس نے کیا کہا، پتہ ہے یہ کس کے ہاتھ سے خراش پڑی ہے، پتہ ہے یہ کس کے ہاتھ سے خراش پڑی ہے، یہ اس شخص کے ہاتھ سے خراش پڑی ہے جس نے مجھے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ آج وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسے بھی آپ کی بات کا اتنا پاس ہے، اسے بھی آپ کی بات کا اتنا لحاظ ہے کہ اسے اپنے مرنے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اتنا تو ادب اس کے دل میں بھی تھا۔ اور میرے عزیزو، جن مسلمانوں کا ایمان، اسلام نام ہی اللہ کی نبی کی عقیدت اور عظمت ہے، ہاں، ایمان نام ہی نبی کی عظمت اور عقیدت ہے، ان کے لیے ان کی نظر میں اپنی نبی کا ارشاد کتنا قیمتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ایسا ہے، یوں لگتا ہے آج کے دور کے لیے ہے۔ آپ نے اپنی نبوت کی آنکھ سے آج کا دور دیکھا ہے، آپ نے نبوت کے علم سے آج کے زمانے کی خبر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لوگو جلدی جلدی نیکیوں کے ذریعے اپنے دل کی دنیا روشن کر لو، لوگو جلدی جلدی نیکیوں سے اپنے دل کی دنیا روشن کر لو، لوگو جلدی جلدی اعمال صالحہ کے بدولت اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے باڑ لگا لو۔ کیا ہونے والا ہے؟ فتنن، کچھ ایسے فتنے آنے والے ہیں کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ ہر فتنہ اس پہلے سے بڑھ کر تاریک ہوگا، ہر آنے والا فتنہ پہلے سے زیادہ خوفناک اور تاریک اور اندھا کر دینے والا ہوگا۔ کیا ہوگا اس میں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح ایمان کی حالت میں ہوگا اور شام ایمان سے خالی ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام ایمان کی حالت میں ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، لوگ مفادات کی خاطر، عورت زن ہو یا زر ہو یا زمین ہو یا عہدہ ہو یا منصب ہو یا جاہ ہو، اس دنیا کی خاطر اپنا دین چھوڑ بیٹھے۔ کوئی عورت کی خاطر ہندو بن جائے گا، کوئی عورت کی خاطر عیسائی بن جائے گا، کوئی عورت کے بغیر خاطر لادین ہو جائے گا، کوئی زر کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی مفادات کی خاطر اپنا دین دے بیٹھے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، اس سے اپنی دل کی دنیا روشن کر لو۔
جیسے آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے تو ہموار راستہ اور گڑھے کا پتہ لگتا ہے، سیاہ اور سفید کا پتہ لگتا ہے، اصلی اور نقلی کا پتہ چلتا ہے، ہیرے اور پتھر میں پتہ لگتا ہے، ہاں روشنی اور اندھیرے کا اندازہ ہوتا ہے۔ سر کی آنکھوں میں روشنی جو ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے نیکیوں کے بدولت اپنی دل کی روشنی بڑھا لو تاکہ صحیح غلط کا پتہ لگے، تاکہ حق اور باطل کا پتہ لگنے لگے، تاکہ ہدایت اور گمراہی کا فرق کر سکو، تاکہ کامیابی اور ناکامی کا پتہ ہونے لگے، کہاں نجات ہے کہاں ہلاکت ہے پتہ لگنے لگے، تاکہ تمہارے دل کی روشنی تمہیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بادروں بالاعمال دل کی دنیا روشن کر لو۔ جب دامن بالکل صاف ہو، ایک دھبا بھی اندر چبھن پیدا کرتا ہے، دامن بالکل صاف ہو ایک دھبا بھی چبھن پیدا کرتا ہے۔ جب دل کی دنیا نیکیوں کے نور سے منور ہو، گناہوں کی ذرا سی سیاہی بھی اندر چبھن پیدا کرے گی۔ کیا کر رہے ہو؟ چین نہیں آئے گا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ نیک اعمال نے اس کی ایمان کو اتنا تر و تازہ کر دیا، نیک اعمال نے اس کے ایمان میں اتنی روشنی بھر دی کہ اسے گناہوں سے گھن آنے لگ گئی، کفر اور فسق سے کراہت آنے لگ گئی، کراہت گھن آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آ جائیں کہ کچھ نہ سوجے، کچھ نظر نہ آئے، اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ اللہ کے نبی ہیں، کیا دور اندیش ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ عورت نیک بن جائے تو اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ المرأة الصالحة متاع الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة، اس لیے کہ اس نیک عورت سے گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، قوم بنتی ہے، اس کی گود سے نسل تیار ہوتی ہے، یہ قوم کی معمار ہے۔ اگر اس کے جسم پہ شرم و حیا ہے تو اس کے کوکھ میں پلنے والا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو شرم و حیا کا لباس پہن کے آئے گا، اور اگر اس کا جسم شرم و حیا سے باہر نکل آیا تو اس کی اولاد جو اس کے کوکھ سے نکلے گی وہ شرم و حیا کے جوہر سے محروم ہو جائے گی۔ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة، بہت قیمتی دولت ہے یہ۔ گھر اس سے ہے، قوم اس سے ہے، خاندان اس سے ہے، قوم کی تعمیر اس سے ہے، اس نسل کی پہلی درسگاہ اس کی گود ہے، اس کی شرم و حیا کا جوہر، اس کے اندر غیرت کا جوہر، اس کی ایمان کی روشنی، یہ بچپن ہی میں بچے کے دل و دماغ میں یہ ساری خوبیاں منتقل کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی فرمان لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم، وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہیں، آپ سے بڑھ کر کون فتنوں سے باخبر ہو سکتا ہے؟ فرمایا النساء حبائل الشیطان، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جتنی مسلمانوں کے دین اور ایمان کے دشمن طاقتیں ہیں، ان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت کو خراب کر دینا، ان کا سب سے بڑا ہتھیار جتنی تعمیری کام ہے، تعلیم ہے، تجارت ہے، صنعت ہے، شادی بیاہ ہیں،
کھیل ہے، جسمانی ورزش ہے، یہ سارے تعمیری کام بھی ہیں، لیکن باطل دشمنوں نے کیا کیا؟ ہر جگہ بے حیائی کی تخریب کاری اس میں ڈال، ہر جگہ بے حیائی کا زہر اس میں ڈال دیا، تاکہ کوئی بھی تعمیری شکل تعمیری نہ رہے، اس میں تخریب آ جائے، اس میں بربادی اور ہلاکت آ جائے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے النساء حبائل الشیطان، جتنی شیطانی قوتیں ہیں ان کی تمام تر توانائیاں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ فلاحی کام کریں گے، وہ تعلیمی کام کریں گے، وہ تجارتی کام کریں گے، ہاں وہ کھیل اور کی شکل اختیار، جو بھی شکل اختیار کریں گے وہ عورت کی بے حیائی کے لیے یہ ہتھیار ضرور استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی ہے النساء حبائل الشیطان، اس لیے کہ جب یہ گھر سے نکلی اور اس کا شرم و حیا کا پردہ چاک ہوا تو پھر گھر نہیں رہا کرتے، خاندان نہیں جڑا کرتے، نسلیں نہیں بنا کرتی، آنے والی اولاد کے کردار نہیں سنورا کرتے۔ قوموں کا مستقبل دیکھنا ہو نا، قوموں کا مستقبل دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو اس کی نسل کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی اولاد کا کردار کیسا ہے، بلکہ اس سے پیچھے چلے جاؤ، اس قوموں کا مستقبل دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو اس قوم کی عورت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کتنا ہے، اپنی اولاد کی تعمیر اور تربیت کی فکر کتنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم۔ بیٹھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی وقت آئے گا مسلمانوں میں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے مرد کو بھی شرم و حیا دی ہے، لیکن عورت میں اللہ نے شرم و حیا کا مادہ مرد سے زیادہ دیا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا، پھر اپنے بڑوں سے پوچھا کہ جب ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان میں میں نے دیکھا، کتاب پڑھی، پھر میں نے جو بڑے لوگ تھے ان کی ان سے بھی پوچھا، تصدیق چاہیے، وہ لکھا تھا کہ 80 سال 90 سال پہلے ہندو عورت بھی باہر نکلتی تو وہ بھی اپنے چہرے پہ کچھ ڈال لیا کرتی تھی۔ ہم تھر کی طرف مکاتب دیکھنے کے لیے گئے، عجیب منظر دیکھا، ہم گزرنے لگے، ہندو عورتیں ایک طرف ہو کر دوسری طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئیں کہ مرد پہلے گزر جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں وہ ساڑی پہنتی ہے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اور غیروں نے ایسی محنت کر لی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان کی ماں چھاتی سے دودھ پننے والی، اور جس کی ذمہ داری مسلمان بچوں اور نسل کی تربیت ہے، اسی کو شرم و حیا کے جوہر سے محروم کر دیا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا۔ فرمایا کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی سے نہیں روکو گے اور اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان ہے اور گھر کا بڑا ہے، دفتر کا بڑا ہے، خاندان کا ذمہ دار ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وہ گندگی ہوگی جس کا 30-40 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے ناک کے نیچے وہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ 40-50 سال پہلے تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کی شادیوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے ڈرائنگ روم میں، مسلمانوں کے گھروں میں یہ ساری گندگیاں بھی آ جائیں گی جو کبھی سینماؤں پہ ہوا کرتی تھی، شریف آدمی نظریں جھکا کے نکل جایا کرتا تھا، وہ ساری چیزیں ان کے گھر میں اسکرینوں پہ دکھائی جائیں گی، ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوگا، اور ان کے بڑوں کی آنکھوں کے سامنے اور ان کے ناک کے نیچے، اور پھر بھی نہیں روکیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسا وقت بھی آئے گا، برائی سے کوئی نہیں روکے گا، اچھائی کی طرف کوئی نہیں بلائے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ پھر فرمایا کیف بکم
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. استأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ. برائی کی طرف بلاؤ گے، اچھائی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرو گے. برائی کا ساتھ دینے والے بہت ہیں، اچھائی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. اچھائی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی مسلمان ماحول میں ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا. پھر فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب برائی تمہارے نظروں میں اچھائی ہو جائے گی اور اچھائی تمہارے نظروں میں برائی ہو جائے گی. جب سود تجارت بن جائے گی اور فحاشی اور عریانی ثقافت اور ترقی ہو جائے گی، بے شرمی اور بے حیائی تعلیم کا نام اسے مل جائے گا، پڑھا لکھا تعلیم یافتہ کہلائے گا، جو جتنا ناپاک گندھا اتنا بڑا ذمہ دار قوم کا بننے لگے گا. جب برائی نہیں رہے گی، برائی تو ہوتی نا آدمی چپکے سے اندھیروں میں اکیلے کرتا ہے ڈنکے کے چوٹ پر، کھلے عام علی الاعلان. اقبال کہا کرتے تھے او میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. جب اس کے پاس اپنی بیٹیوں بہنوں اپنی ماں باپ کے لیے اپنے بڑوں کی حفاظت کے لیے اس کے پاس سامان ہوگا، یہ اس قوم کی عزت ہوگی، اس قوم کا عروج ہوگا. اور جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوں گے، یہ اس کی قوم کی ذلت اور پستی ہوگی. اب بچہ گنگناتا ہے اور ناچتا بھی ہے، ماں بھی کہتی ہے بچے میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اور پہلے مائیں کیا کرتی تھی؟ سب سے پہلے اللہ کا نام کہلواتی تھی، سبحان اللہ کہلواتی تھی. بھیجا وہاں ہے جہاں کے جی سے اسے یہی ٹیلنٹ پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے اب قوم کو اسی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب قوم کے لیڈر ہی ایسے آئیں گے اور نیچے والی قوم ہی ایسی ہوگی تو ایسا ہی ہوگا. گلی گلی کے اندر یہ گندگی کی آواز آتی ہے، سڑکوں پہ آ رہی ہے. قوم کی زمین اس کے لیے سازگار ہے نا، قوم کی زمین اس کے لیے سازگار ہے. اس لیے تو بے دین لیڈر ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، بے حیائی کا سہارا لیتے ہیں، موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، گلوکاروں کا سہارا لیتے ہیں. اسے پتہ ہے قوم کی زمین سازگار ہے، قوم اسے قبول کرے گی. اگر یہ زمین سازگار نہ ہوتی تو ان لادین بے دین قیادتوں کو ہمت نہیں ہوتی کہ یہ قوم کے اندر ان چیزوں کو لے کے آتے. لیکن انہیں پتہ ہے قوم کی زمین سازگار ہے، قوم اسے قبول کرتی ہے، اس لیے وہ ان کو سہارا بنا کر لیڈر بنتے ہیں، ان کو سہارا بنا کر قوم کی داد لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت ایسا بھی آئے گا. تو اقبال نے کہا تھا جس نے وطن عزیز کا تصور پیش کیا، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر، اس قوم کی ذلت اور پستی جب اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب برائی نہیں رہے گی، برائی اچھائی بن جائے گی. یہ بہت سنگین صورتحال ہے جب گناہ نہ رہے، نظروں میں گناہ نہ رہے، جب نافرمانی نظروں میں نافرمانی نہ رہے، جب اللہ کی بغاوت نظروں میں اللہ کی بغاوت نہ رہے، بے حیائی فحاشی جب گندگی نہ رہے، جب نظروں میں اس کی برائی ختم ہو جائے. یہ اتنی سنگین حالت ہے جس کی نحوست سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. یہ وہ ظلمت ہے، یہ وہ اندھیرا ہے جس کی آگاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا
آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کفر کی حالت میں کرے گا۔ ان گناہوں کی ظلمت نے اس کا دل و دماغ ایسا مست کر دیا ہے، کیا کہا ہے، کیا بولا ہے، کیسی سنت کی توہین کی ہے، کیسے شاعر اللہ کی بے حرمتی کی ہے، کیا دین کے بارے میں رائے زنی کی ہے، ایمان اندر سے نکل گیا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کیا کہا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کیا کہا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایمان کی حالت میں صبح ہے شام کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی دل کی دنیا نیکیوں سے روشن کر لو، اپنے دائیں بائیں نیکیوں کی باڑ لگا لو تاکہ ایمان محفوظ رہے، تمہارا بھی، تمہارے بچوں کا بھی، تمہارے بچیوں کا بھی، گھر بھی محفوظ رہے۔ اگر یہ نیکیوں کا باڑ نہ لگایا اور کسی لادین کی صحبت میرے بچے اور بچی کو مل گئی، وہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسا زہر اگلے گا اور تمہارا بچہ اسے آسانی سے پی جائے گا۔ کسی لادین لیکچرار کی خدمت صحبت میں چلا گیا اور کسی بے دین کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اور کسی بے دین کا لیکچر پڑھنے لگ گیا اور کسی بے دین کے کالم نگاری نے اسے متاثر کر دیا، یہ زہر بھی پی لے گا بے دینی اور لادینی کا، اور اسے پتہ بھی کوئی نہیں لگے گا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں لگے گا۔ ہاں، اگر اس بچے کو نیکی کے نور سے منور کر دیا تو اندر کا ضمیر بیدار رہے گا، دل کی دنیا بیدار رہے گی، فوراً بے دینی کا احساس ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ دل کی دنیا سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے اللہ پھر نور دیتا ہے جس سے یہ دیکھتا ہے۔ باطل، بے دینی، گناہ کتنا ہی خوبصورت پردے میں کیوں نہ آئے، کتنا ہی اچھی شکل میں بن کے کیوں نہ آئے، لیکن یہ نور بتاتا یہ بے دینی ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ دین کی بے ادبی ہے۔ جس عنوان سے بھی بے دینی آئے گا ایمان والا پہچان لیتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے لیے نیکیوں سے اپنے دل کی دنیا کو روشن کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے بچوں کو ان ماحولوں میں بھیجتے ہیں تو یہ ہتھیار بھی دے کے بھیجیں، یہ نیکیوں کا نور کا ہتھیار، یہ روشنی، یہ ٹارچ بھی دے کے بھیجیں، یہ روشنی، یہ ٹارچ بھی دے کے بھیجیں تاکہ انہیں بے دینی اور لادینی کا اندازہ ہو۔ اور یوں ہی اگر خطرے میں ڈال دیا اور کسی سے یہ متاثر ہو گیا اور کل آپ کے سامنے کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اللہ ہے کہاں، نظر جو نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا ہی بات الیاذ باللہ کہہ دے کہ ہم تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں۔ ایسے بے دینی کے جملے اسی وقت نکلتے ہیں جب دل کی دنیا مردہ ہونے لگتی ہے۔ یہ شکوے، یہ شکایت، یہ اللہ سے مایوسی کی کلمات، اور پھر اگر یہ بے دینی آ گئی، خدا نہ خواستہ یہ بے دینی آ گئی کہ آج کے دور میں اسلامی زندگی میرے مسائل کا حل نہیں ہے، اگر یہ بے دینی آ گئی تو سمجھو سوچ اور فکر کا وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میری دنیا اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا واحد حل اسلامی زندگی ہے، چاہے وہ انفرادی ہے، چاہے وہ اجتماعی ہے، چاہے وہ قومی ہے، چاہے وہ بین الاقوامی مسائل ہیں، ہمارے مسائل کا حل صرف اسلامی زندگی کے اندر ہے، صرف ہمارا نہیں، ساری انسانیت کی فلاح کا واحد نسخہ اللہ کے حبیب کی مبارک زندگی۔ اور اگر یہ خیال بن گیا، یہ سوچ بن گئی، یہ نظریہ ہو گیا کہ آج کا دور میں، آج کی اس ترقی یافتہ مشینری دور میں، سیارے اور راکٹوں کے اس دور میں اسلام ساتھ نہیں دے سکتا، یہی تو لادینی ہے،
یہی تو بے دینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ فرمایا دل کی دنیا نیکیوں کے نور سے جلدی روشن کر لو۔ نیکیوں کا ایک درجہ یہ ہے فرائض، نیکیوں کا دوسرا درجہ ہے واجبات، نیکیوں کا تیسرا درجہ ہے سنن، نیکیوں کا چوتھا درجہ ہے نوافل اور مستحبات۔ ان جتنے درجات میں جتنا اہتمام کرے گا اتنا ہی اس کی دل کی دنیا کی روشن ہوتی چلی جائے گی۔ صرف فرائض بھی کافی نہیں، فرائض کی حفاظت کے لیے واجبات ضروری ہیں، واجبات کی حفاظت کے لیے سنن ضروری ہیں، سنتوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے مستحبات کا اہتمام ضروری ہے۔ پھر یہ فرائض، واجبات، یہ سنن صرف عبادات میں نہیں ہوتے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں نہیں، معاملات میں بھی فرائض ہوتے ہیں، معاملات میں بھی فرائض ہوتے ہیں، معاشرت میں بھی فرائض ہوتے ہیں، اخلاقیات کے اندر بھی فرائض ہوتے ہیں۔ یعنی اس پوری زندگی میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، یعنی فرائض کا اہتمام کرو، واجبات کا اہتمام کرو، سنن کا اہتمام کرو، مستحبات کا اہتمام کرو، تب ان فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ ورنہ آدمی اتنا گر جاتا ہے، ورنہ آدمی اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی مفادات کی خاطر اپنا دین دے بیٹھتا ہے، ہاں اپنا دین دے بیٹھتا ہے، دنیا کی خاطر اپنا دین دے بیٹھتا ہے، اتنا گر جاتا ہے، اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ یہاں تک جا پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دے اور اعمال صالحہ کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے محفوظ فرما، بے دین اور لادین قیادتوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ بے دین اور لادین قیادتوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، ہمیں بھی مخلصین میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس سے استحکام نصیب فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ مولا ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، عقیدت نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت نصیب فرما۔
مولا کریم اپنے فضل سے جن حضرات نے اپنے بیماروں کے لیے اپنی مشکلات کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ سبھی کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد www.dasquran.com